الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام قیامت کی نشانیاں، اس میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے قیامت کی بڑی نشانیاں، تیسری قسط دجال۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم ناظرین، دجال کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ اسی طرح چند صحابہ ایسے تھے جن کو یہ شک شبہ ہو گیا تھا کہ یہ دجال کہیں ایسا تو نہیں کہ ابن سیاد ہی ہے۔ ابن سیاد ایک یہودی کاہن تھا، جھوٹے لوگوں میں سے تھا، جو الگ سے ہٹ کر بہت ساری چیز دکھاتا تھا۔ تو چند صحابہ سکتے میں آ گئے، چند صحابہ شک میں مبتلا ہو گئے، شاید کہ ان تک تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث نہ پہنچی ہو ابن سیاد کے بارے میں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہی دجال اکبر ہے۔ لیکن صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ وہ دجال اکبر نہیں ہے، بڑا دجال نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2932، کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی سے گزر رہے تھے، تو ابن سیاد کو دیکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پوچھا، کچھ سوال کر لیا، تو وہ غصے میں آ گیا، اور غصے میں آنے کے بعد اس کا جسم اتنا پھول گیا کہ پوری گلی جو ہے وہ بھر گئی۔ اس بات کی خبر ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کیونکہ یہ ان کی بہن ہے، اور یہ واقعہ ذکر کیا۔ تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم کو وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی، اور ابن سیاد سے بھیڑنے کی ضرورت کیا تھی، اس سے سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے، انما یخرج من غضبۃ یغضبها، کہ دجال جو ہے ایک غصے سے خروج کرے گا اور غصے کے ساتھ وہ نکلے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں، اس لیے وہ شک میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال اکبر ہے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2932۔ ایک مرتبہ پھر ابن سیاد سے ان کی ملاقات ہو گئی، تو دیکھا ابن سیاد کی آنکھ سوجی ہوئی ہے، پھولی ہوئی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا، تمہاری آنکھ سوجی ہوئی ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا، میری آنکھ سوجی ہوئی ہے؟ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے کہ میری آنکھ سوجی ہوئی ہے، میری آنکھ پھول گئی ہے، مجھ کو تو ایسا نہیں محسوس ہو رہا ہے۔ تو اتنے میں ابن سیاد نے یہ کہا، انشاءاللہ خلقہا فی عصاک ہذہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ آنکھ آپ کی لاٹھی میں پیدا کر دے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ وہ گدھے کی طرح اتنی زور سے چیخا کہ میں نے زندگی میں ویسی چیخ نہیں سنی ہے۔ تو ابن سیاد نے یہ کچھ کرامات دکھائے، صحابہ کے سامنے یہ چیز جب ظاہر ہوئی تو لوگ شک کرنے لگے کہیں یہ وہ دجال تو نہیں ہے۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے، جس وجہ سے ان کو شک ہو گیا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2927، وہ کہتے ہیں، اتفاق ہوا کہ ہم لوگ حج یا عمرہ کے لیے نکلے، مدینہ سے چلے، قریبی جگہ پر ہم لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، لوگ الگ تھلگ ہو گئے، تو ابن سیاد میرے قریب آیا اور میں تنہا تھا۔ تو میں نے یہ سوچا، میں گھبرانے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وہی دجال ہے، تو میں پریشان ہو گیا۔ تو میں نے کہا، دیکھو ابن سیاد، تم ایسا کرو، فلاں درخت کے نیچے چلے جاؤ، کیونکہ گرمی جو ہے بہت زیادہ ہے۔ وہ اس درخت کے نیچے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک بکری لائی گئی، تو اس نے پیالے کے اندر دودھ دوہا اور ایک پیالہ دودھ کا لے کر میرے پاس حاضر ہوا اور کہا، ابو سعید اس کو پی لو۔ میں نے کہا، گرمی کا موسم ہے
اور دودھ بھی گرم ہے تو میں پی نہیں سکتا. یہ اس وجہ سے کیا کہ میں اس کے ہاتھ سے پینا نہیں چاہتا تھا. پھر اس کے بعد ابن سیاد نے کہا کیا بات ہے لوگ میرے بارے میں شک کرتے ہیں, مجھ کو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں. مجھ کو اتنی گھٹن ہوتی ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرے بارے میں تو میں درخت سے لٹک جاؤں اور اپنے آپ کو ہلاک کر لوں, خودکشی کر لوں. جب اس نے یہ سب باتیں کی اور اس نے یہ کہا ابو سعید تم جانتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کیا کہا تھا کہ وہ کافر ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ بانجھ ہوگا جبکہ میرے پاس بچے بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا, میں مدینہ سے مکہ جا رہا ہوں, تو میں کیسے دجال ہو سکتا ہوں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے حتیٰ کدت ان اعذرہ, مجھے یقین آ گیا کہ اس کا عذر جو ہے وہ قابل قبول ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر ابن سیاد نے کہا اما واللہ انی لعارفہ واعرف مولدہ وأین هو الآن, اللہ کی قسم میں جانتا ہوں دجال کہاں ہے, دجال کہاں سے نکلے گا اور ابھی دجال کس جگہ پہ ہے میں جانتا ہوں. تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ پہلے مجھ کو یقین آ رہا تھا کہ اس کا عذر قابل قبول ہے, لیکن جب اس نے ایسی بات کہی تو میں نے کہا تبا لک سائر اليوم, ہائے کمبخت تو ہمیشہ برباد ہو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شروع میں ایسا لگا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دجال ہی ہے, لیکن جب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ سنا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا, صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2928, ما تربت الجنہ, جنت کی مٹی کیسی ہے؟ اب دیکھیے ابن سیاد کیا جواب دیتا ہے, درمکۃ بیضاء مسکن, کہا جنت کی مٹی سفید ہے, باریک ہے اور خوشبو والی ہے. نبی نے کہا صدق, تم سچی بات کر رہے ہو. اب اس کو کیسے پتا چلا کہ جنت کی مٹی ایسی ہے؟ ایک حدیث پر غور کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے اس حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ اپنے بارے میں کہا کرتا تھا, صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2930, یاتینی صادق و کاذب, کہ میرے پاس سچے اور جھوٹے آتے ہیں. تو اس سے پتا یہ چلا کہ وہ ایک کاہن تھا, جھوٹے لوگوں میں سے ایک تھا. واقعہ ہررہ کے دن وہ غائب ہو گیا, کیا معلوم کہاں مرا, کسی کو پتا نہیں چلا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اصلی دجال نہیں تھا, لیکن جھوٹے لوگوں میں سے ایک جھوٹا آدمی تھا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے توبہ کر لی اور وہ مسلمان ہو گیا. غرض یہ ہے کہ اس کے تعلق سے صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہے. بہت سارے علماء کا یہی کہنا ہے. اصلی دجال جو ہے وہ خروج کرے گا. کہاں سے خروج کرے گا, کہاں سے وہ نکلے گا, کس طریقے سے وہ نکلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2237, الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال مشرق سے نکلے گا, خراسان جگہ سے نکلے گا, اصفہان کے یہودیوں کے پاس سے نکلے گا. اس کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ بہت زیادہ تعداد میں لوگ اس کے ماننے والے ہوں گے. زمین کے اندر وہ 40 دن تک رہے گا, اور کس طریقے سے رہے گا؟ پوری دنیا کی وہ سیر کرے گا. اور کیسے سیر کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 باب نمبر 20 باب ذکر الدجال حدیث نمبر 2937. صحابہ نے پوچھا, نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے دجال کتنے دن تک رہے گا, دنیا کے اندر قیام کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 یومن, 40 دن تک قیام کرے گا. یومن کسنتن, ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. ویومن کشہرن, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا. ویومن کجمعتن, اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. اور بقیہ 37 دن عام دنوں کی طرح ہوگا.
वसाइर अय्यामिही कअय्यामिकुम। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह फज़ालिकल यौमुल लज़ी कसनतिन तकफीना फीहि सलातु यौमिन। अल्लाह के रसूल, आप ये बतलाइए कि वो दिन जो 1 साल के बराबर होगा, क्या एक दिन की नमाज पढ़ना काफी है या फिर पूरे 1 साल की नमाज पढ़नी पड़ेगी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला उक़दुरू लहू क़दरा, एक दिन की ही नमाज पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि अंदाजा करके साल भर की नमाज पढ़ लेना। तो क़यामत की एक अहम निशानियों में से यह है कि एक दिन ऐसा आने वाला है जो अल्लाह ताला दज्जाल को देगा कि एक दिन 1 साल के बराबर होगा। तो यही हदीस उन लोगों के लिए भी दलील बन सकती है जहां 6 महीने रात और 6 महीने दिन है। तो वो लोग अंदाजा कर लें, अंदाजा लगा लें और उसी के हिसाब से साल भर की नमाज हर दिन के एतबार से 5 वक्त की पढ़ें और उसी के हिसाब से रोजे रखें। नबी ने यह भी कहा कि दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, फिर उसके बाद 37 दिन आम दिनों की तरह होगा। पूरी दुनिया के अंदर वो सैर कर लेगा। उनके मानने वाले बहुत ज्यादा लोग होंगे, यहूदी लोग होंगे, आजमी लोग होंगे, तुर्क लोग होंगे, यहां तक कि औरतें भी होंगी। नाजरीन, दज्जाल का यह सिलसिला चलता रहेगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे छोटे से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हस्ब वादा हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही मुस्लिम किताबुल फितन किताब नंबर 52 हदीस नंबर 2944, यतबउद्दज्जाल मिन यहूद इसबहान सबून अल्फन अलैहिमुत्तयालिसा, कि असबहान के 70,000 यहूदी दज्जाल के साथ होंगे और उस पर सब्ज रंग की चादरें होंगी। नबी ने कहा, सुनन तिरमिज़ी किताबुल फितन किताब नंबर 31 हदीस नंबर 2237, यतबाहु अक़वामुन कअन्न वजूहहुम अलमजानुल मुतर्रक़ा, तो उसमें ऐसे लोग भी होंगे जिनके चेहरे कुटी हुई ढालों की तरह होंगे, चमकती हुई ढालों की तरह होंगे। अजमी लोग भी उनके साथ होंगे, औरतें भी साथ होंगी। मुस्नद अहमद की हदीस है, अहमद शाकिर ने इस हदीस को सही कहा। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 67 कि दज्जाल मदीना के करीब एक वादी है मरकनात, वहां वो पड़ाव डालेगा। फ़यकून अक्सर मन यख़रुजु इलैहि अन्निसा, तो ज्यादा तादाद उसकी तरफ जाने वाली जो होगी उसमें औरतों की भी होगी। हत्ता इन्न रजुल ला यरजिउ इला हमीमिही व इला उम्मिही व इब्नतिही व उख्तिही व अम्मतिही फयूसिकुहा रिबातन, यहाँ तक कि आदमी अपनी बीवी के पास जाएगा, माँ के पास जाएगा, बहन के पास जाएगा, बेटी के पास जाएगा, फूफी के पास जाएगा और उन लोगों को रस्सी से बांध देगा ताकि वो लोग दज्जाल के साथ जा न मिले। तो इतना बड़ा फितना होगा और इस तरीके से लोग उसके साथ होंगे। दज्जाल का फितना सबसे बड़ा फितना है, उससे बड़ा फितना न हुआ है और न क़यामत तक होगा। दज्जाल ये सबसे बड़ी आजमाइश है, इससे बड़ी आजमाइश न गुजरी है न आइंदा गुजरने वाली है। यही तो वजह है कि तमाम नबियों ने अपनी अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही मुस्लिम किताबुल फितन किताब नंबर 52 हदीस नंबर 2934, माहू नहरानी यजरियानी, कि उसके साथ 2 नहरें बह रही होंगी। एक नहर सफेद होगी, दूसरी नहर जो है वो होगी जिसमें आग भड़क रही होगी। नबी ने कहा, देख लो जब वो जमाना मिल जाए तो क्या करना, उस नदी के पास जाना, उस नहर के पास जाना जिस नहर में आग भड़क रही है, आंख बंद कर लेना, सर को झुका लेना और मुंह को उसके अंदर डाल देना। यानी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि वो उसमें आग भड़क रही है लेकिन वो पानी मीठा पानी होगा, और जिस नदी के अंदर यह महसूस होगा कि सफेद पानी है, हकीकत में इससे उलट होने वाला है। तो अपने साथ इस तरीके से वो बहुत सारी चीजें लेकर आएगा, लोगों को आजमाइश में डालेगा, तो अल्लाह ताला उसको उतना पावर देगा, अल्लाह ताला उसको उतना ताकत देगा। अपने साथ वो रोटी का पहाड़ लेकर चलेगा, रोटियों के पहाड़ उसके साथ होंगे। गरीबों को किस तरीके से वो अपने कब्जे में कर लेगा,
لوگ کس طریقے سے اس کو ماننے لگیں گے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2939۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وما سوالک، تمہارا سوال کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں معہ جبال، اس کے ساتھ من خبز و لحم، کہ گوشت اور روٹی کا پہاڑ ہوگا، ونہر من مائن، اور پانی کی نہر ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا اہون علی اللہ من ذالک، یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو طاقت دے گا تبھی وہ ایسا کرے گا، اپنی طرف سے کچھ بھی وہ دکھا نہیں سکتا۔ فتنہ ایسا فتنہ ہوگا، آزمائش اتنی کڑی آزمائش ہوگی، اپنے ساتھ وہ کیا لائے گا۔ یاد رکھیے پوری دنیا کے اندر وہ اس طریقے سے تیز دوڑے گا گویا کہ بارش کو تیز ہوا بھگا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2937، کہ وہ دنیا کے اندر کس طریقے سے چلے گا، کالغیث استدبرت الریح، بالکل اس بارش کی طرح جس کو تیز ہوا ادھر سے ادھر لے جا رہی ہے۔ پھر وہ چند لوگوں کے پاس جائے گا، فیؤمنون بہ، اور لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ فتنہ بڑا فتنہ ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو وہ آزمائے گا اور کہے گا میں اللہ ہوں۔ کیا تم لوگوں کو یقین نہیں آتا؟ جی ہاں میں دکھاتا ہوں کہ میں اللہ ہوں۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 باب ذکر دجال حدیث نمبر 2938، کہ دجال کے فوجی لوگ ایک آدمی کو پکڑ لیں گے، اس کو لے کر آئیں گے، تو دجال کے فوجی کہیں گے کیا تو دجال کو اللہ نہیں مانتا؟ تو وہ آدمی کہے گا نہیں میں نہیں مانتا ہوں۔ وہ آدمی کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ تو پھر وہ دجال عام لوگوں سے کہے گا اگر میں اس کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم لوگ مجھ کو مان لو گے، مجھے اللہ تسلیم کر لو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہم تسلیم کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد دجال جو ہے اس آدمی کو قتل کر دے گا، اور قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد وہ آدمی یہ کہے گا کہ مجھے تو اور زیادہ یقین آ گیا کہ تو ہی دجال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ طاقت دی ہے۔ پھر اس کے بعد دجال دوبارہ اس کو قتل کرنا چاہے گا، لیکن وہ قتل نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ پکا مومن ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی زیادہ طاقت دی ہے کہ وہ ویرانے کے پاس سے گزرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لمبی حدیث، حدیث نمبر 2937، ویرانے سے کہے گا خزانہ باہر نکال دو، ویرانہ اپنا خزانہ باہر نکال دے گا، خزانہ اس کے ساتھ چلے گا، خزانے اس کے ساتھ لگے رہیں گے، کیعاصیب النحل، گویا کہ وہ شہد کی مکھی ہیں، شہد کی مکھی کی طرح خزانے اس کے ساتھ چلیں گے۔ پھر وہ آسمان کو حکم دے گا، فَيَعْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ، آسمان کو حکم دے گا، آسمان سے بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا، زمین سے پودے اگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہوگی اور یہ تمام کام ہونے والا ہے۔ لوگوں کو وہ اس طریقے سے آزمائے گا، لوگوں کو وہ اس طریقے سے پریشان کرے گا۔ فتنہ بڑا فتنہ ہے، اس سے بڑا فتنہ نہ ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ آدمی کو جو وہ قتل کرے گا پھر زندہ کر دے گا، فَيُقْبِلُ وَيَتَحَلَّلُ وَجْهُهُ وَيَضْحَكُ، تو آدمی ہنستا ہوا اس کے پاس چلا آئے گا۔ اس طریقے سے وہ لوگوں کو آزمانے والا ہے، لیکن اس آدمی پر اس کا اثر کچھ بھی نہ ہوگا جو آدمی یہ کہے گا لست ربنا، تو ہمارا رب نہیں ہے، لیکن ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، علیہ توکلنا والیہ انبنا، نعوذ باللہ من شرک، لم یکن لہ علیہ سلطان، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 372۔ اس آدمی پر اس کا کوئی بس نہ چلے گا جو یہ کہے گا تو ہمارا رب نہیں ہے، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ لم یکن لہ علیہ سلطان، اس کے اوپر کسی کا پھر بس نہ چلے گا، پھر وہ دجال کا بس نہ چلے گا اور اس کو وہ قتل نہیں کر پائے گا۔ دجال کا فتنہ بڑا فتنہ ہے، اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بچاؤ کے بھی طریقے بتائے ہیں۔
جس کو وہ زمانہ مل جائے آدمی کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، اپنے ایمان کا مظاہرہ کرے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارتے ہوئے لوگوں کو کہا، اپنی امت کو ڈرایا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یا اخیر کی 10 آیتیں پڑھا کرے، کیونکہ یہ دجال کے فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 809۔ نبی نے کہا، جس آدمی نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھ لی یا اخیر کی جو دوسری روایت میں پڑھ لی، اس کو یاد کر لیا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح وہ آدمی محفوظ رہے گا جو یہ کہہ دے گا کہ تو ہمارا رب نہیں ہے بلکہ ہمارا رب تو اللہ ہے اور ہم اللہ ہی کی پناہ میں آتے ہیں تیرے شر سے، تو اس کے اوپر اس کا کچھ بھی بس نہ چلے گا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1377، پناہ مانگا کرتے تھے مسیح دجال کے فتنے سے۔ اس کا خاتمہ کب ہوگا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 2937 کہ مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے، تب اس کا خاتمہ ہو جائے گا، تب یہ فتنہ دبے گا، تب یہ لوگوں کی پریشانی ختم ہوگی۔ پتہ چلا خلاصہ یہ ہے کہ دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے جس کا ظہور اب تک نہیں ہوا ہے، ہونے والا ہے۔ دجال کو بھی مسیح کہا گیا ہے لیکن وہ مسیح ضلالہ ہے، گمراہی کی طرف بلانے والا ہے۔ دجال کی بڑی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ دجال کا فتنہ بڑا فتنہ ہوگا، کس طریقے سے لوگوں کو آزمائے گا، اس کے ساتھ جہنم ہوگی، اس کے ساتھ جنت ہوگی، اس کے ساتھ پانی کی نہریں ہوں گی، وہ جس کو چاہے گا قتل کر دے گا، اور اس کے ساتھ خزانے چلیں گے، وہ کہے گا تو آسمان سے بارش ہوگی، زمین سے پودے اگیں گے، وہ 40 دن دنیا میں رہے گا اور لوگوں کو پریشان کرے گا۔ یہودی لوگ اس کے ماننے والے ہوں گے، اجمی لوگ بھی اس کے ماننے والے ہوں گے، عورتوں کی تعداد بھی اس کے ساتھ ہوگی، منافقین بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ مکہ اور مدینہ میں وہ داخل نہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، مقام لد جو فلسطین میں ہے وہاں پر اس کو قتل کریں گے، تب یہ فتنہ ختم ہوگا۔ ناظرین، جو نشانیاں بتلائی گئی ہے ہمیں اور آپ کو اس کو یاد رکھنا ہے تاکہ جس آدمی کو وہ موقع مل جائے، جس کے زمانے میں وہ ظاہر ہو جائے، آدمی اس کے شر سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔